روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسرائیل اس شخص کے پاس 40 دن پہلے ایک دفعہ آتا ہے. 40 دن میں جس کی روح قبض ہوتی ہے تو ایک دفعہ اس کے قریب سے گزرتا ہے اور بغیر اختیار کے اس کا جسم اور اس کے احساسات گھبرا اٹھتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ ان کو ایک تحریر دی گئی ہے اور اس میں نام موجود ہے اور اس تحریر کا ایک اجمال اس کے ماتھے پہ تھمایا گیا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے خود بخود آتا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ اپنے نظام کا مالک و مختار ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان اور زمین کا نظام وہ اکیلے چلاتا ہے. فرشتگان خداوندی اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس اور ممتاز مخلوق ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے کہے کے خلاف نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے ہی کہا جائے اس طرح ان کو کرنا ہوتا ہے. بل عباد مکرمون، بہت عزت والے بندے ہیں. لا يسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جیسے حکم ملتا ہے ایسے ہی وہ دوڑتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی چاہیے تھی تو ملائک کو بیچتے تھے، لیکن زمین شور مچا لیتی تھی کہ بھئی چھوڑو، ہمیں کیوں پریشان کر رہا. ایک فرشتہ چلا گیا اسرائیل اور اس نے کہا روتی رہو اور کاٹ کے لے آیا. حق تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے ان کی روح قبض کرنے پر لگا دوں گا کیونکہ آپ میں رحم کی کمی ہے. حضرت اسرائیل بارگاہ الہی میں رونے لگا، سب لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. حق تعالیٰ نے کہا اسباب پیدا کر دوں گا. تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، صرف عقیدہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس زور اور ہیبت کا ہے اور اس کے نیچے لاتعداد ملائک ہے جو قبض ارواح کا کام کرتے ہیں. ایسے اسباب پیدا کر دوں گا. کہتے ہیں یار اونچی جگہ سے گر گیا، اوہو آگ میں بالکل ہی جلس گیا، ہائے ہائے پانی میں ڈوب گیا، او تیز بخار ٹائیفائڈ ہو گیا، ہائے ہائے کینسر اور السر بگڑ گیا. فرمایا ایسے اسباب پیدا کر لوں گا تیرا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی پہچانے لگے. اللہ تعالیٰ کو بچانا خوب آتا ہے. وہ ڈاکٹروں کے ایک ملک کے اندر اتفاق ہوا کہ ہم موت کی وجہ معلوم کریں گے. کوئی ایسی دوا بناتے کہ لوگ مرنے سے بچ جائے. تو ہمارے جاننے والے ایک اللہ کے نیک بندے اور خدا رسیدہ ڈاکٹر بھی تھا، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں. انہوں نے کہا بہت ضروری ہے. نہیں، میں ہمارے ہاں موت پر بھی ایمان ہے. جس طرح ہم زندگی مانتے ہیں اس سے بڑھ کر موت کی حقیقت ہے. اس زندگی کو تو اس عالم کے لیے رکاوٹ مانتے ہیں. یہ ہٹے گی تو تمام خوشیاں نہ ختم ہونے والی آخرت کی نصیب ہوگی. اللہ نصیب فرمائے. اگلے سال جب وہ میٹنگ دوبارہ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو گزشتہ میٹنگ میں ڈاکٹروں نے موت روکنے کی کوشش کی ان میں ایک بھی زندہ نہیں، اور سب کو اسرائیل نے ایک ہی دفعہ آ کے ڈنڈے سوٹے مار دی. اس لیے علماء دین کہتے کہ موت پر واویلا کی کیا ضرورت ہے. موت تو ایک راستہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی کسی کو دی ہے وہ گزار دی. اب ایک اور سفر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، آسان فرمائے، خاتمہ بالخیر و عافیت فرمائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت بھی پیدا فرمائی اور زندگی بھی. کوئی چاہے بھی تو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ گزرے گی، پوری ہوگی. کوئی نہ چاہے تب بھی موت ایک وقت پر آئے گی. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کے رات بھر نہیں آتی. یہ زندگی چند روزہ ہے اور یہ قربانیوں سے مزین ہے. جیسے ہم مشقت اور محنت کرتے ہیں، یہ لوگ اس کو ایکسرسائز کہتے ہیں، ورزش کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، ڈائٹنگ کہتے ہیں. اس طرح اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنا، سویرے اٹھنا. ابھی میں نے ایک
اپنے محبوب دوست سے کہا کہ کبھی فجر کا یاد آیا ہے کہ آپ کو فجر میں آنا ہے؟ یہ سستی کیوں کرتے ہیں؟ اس سستی کا کوئی علاج بھی ہے؟ جو لوگ فجر جماعت سے نہیں پڑھتے، شرعن اور بشرن کوئی عذر نہیں ہے، میرے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے تو احکم الحاکمین کے سامنے قیامت کے دن کیا عذر پیش کرے؟ ذرا ذرا سی بات پر بہانے بنانا، ادھر سے ادھر ہونا استقامت کا فقدان ہے۔ مومن مسلم جب وقت فجر داخل ہو اس کو بیدار رہنا چاہیے۔ یہ مجھ سے سن لو، شاید کوئی اور نہ سنا سکے، اس میں یہ ہمت نہیں ہوگی، نہ کبھی سنا ہوگا کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ بستر پر تیار بیٹھے ہو، چاہیے تو یہ کہ آپ مصلی پر اور تہجد سے فارغ ہو، تفصیلی دعائیں مانگ چکے ہو۔ اگر وہ نہیں ہے وِدَ کنڈ زویا اور سخ بویا، یہ نہایت نااہلیت ہے، نہایت بدبختی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی اور جتنے کوتھی اوتھیان کلوتی، کوتا اسی طرح پڑا ہوا جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ اب دیکھو یہ غصہ مجھے ہے یا نبی کو ہے؟ سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول 153 صفحے پر امام بخاری احادیث لائے، فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے، صبح کے وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، یا عقدو علی قافیت راسکم ثلاث عقد، تمہارے سر اور چہرے پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہے سو جاؤ یار، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل۔ شیطان بے ایمان بھی دم کرنا جانتا ہے، لیکن غلط طریقے کا دم ہے، حرام کاری کا دم ہے، لوگوں کو دین سے اور ایمان سے نکالنے کا غلط دم ہے، کام کر رہا ہے وہ بھی۔ حدیث بخاری و مسلم میں ہے ان استيقظ، اگر یہ جاگ گیا، فانحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا، وتوضأ، وضو کرنے گیا، فانحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا، وذکر اللہ وصلی، فانحلت عقدۃ، نماز شروع کر دی، اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ گیا، تیسرا گرہ بھی کھل گیا، فاصبح نشیطا بسیطا، صبح اٹھے گا بیدار مغز، چاق و چوبند، خوشگوار، سبحان اللہ، صحت اور توانائی سے آراستہ، الحمدللہ۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا، اذان بھی ہو گئی تب بھی نہیں اٹھا، وقت نماز بھی گزر گیا پھر بھی نہیں اٹھا، تو وہ گرے آپس میں سخت ہوتے جاتے ہیں، ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ شیطان آ کے دیکھتا ہے کہ میرا پتر تو اسی طرح لیٹا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے کان میں اپنا ذکر دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ دن بھر یہ میرا پیشاب چاٹتے رہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔